بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میں ہوں آپ کا ٹیچر عدنان نذیر۔ آج ہم کلاس 8 کے سبجیکٹ ہسٹری کے سیکنڈ چیپٹر کا لاسٹ لانگ کوسچن جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ جو آخری لانگ کوسچن ہے وہ ہے ڈسکس دا رول آف سر سید احمد خان ایز اے سوشل ریفارمر، یعنی ایک سوشل ریفارمر، معاشرتی اصلاح کار کی حیثیت سے سر سید احمد خان کے کردار پر ہم نے روشنی ڈالنی ہے۔ پیج نمبر 17 پر آپ آ جائیے، جہاں پر سر سید احمد خان ایز اے سوشل ریفارمر کی ہیڈنگ کے ساتھ سر سید احمد خان کی ان خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا، ان خدمات پر روشنی ڈالی گئی جو آپ نے مسلمانوں کے لیے اس وقت کی کہ جبکہ مسلمان معاشی، معاشرتی، سماجی ہر لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے بہت زیادہ پستی کا شکار تھے۔ تو سر سید احمد خان نے سب سے پہلے تو اس چیز کی ضرورت کو محسوس کیا کہ مسلمانوں اور انگریز حکومت کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اور ان کے درمیان جو غلط فہمیاں اور ان کی بنا پر جو رنجشیں پیدا ہو چکی ہیں ان کو کم از کم کیا جائے تاکہ مسلمانوں کے لیے سازگار حالات پیدا ہو سکیں۔ لہٰذا آپ نے انگریزوں کی حکومت کے ساتھ بہت سارے معاملات پر ڈسکس کیا، اور بالآخر آپ اس چیز میں کامیاب ہوئے کہ آپ انگریزوں کے دل میں مسلمانوں کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے لیے تعلیمی اور معاشی اور معاشرتی لحاظ سے بہت سے دروازے ترقی کے کھلنا شروع ہوئے۔ سر سید احمد خان نے اس وقت مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی نیت سے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ مغربی کلچر، ویسٹرن کلچر کو اپنائیں، یعنی لباس میں، کھانے پینے میں، زبان میں، اٹھنے بیٹھنے میں انگریزوں کی تہذیب کو کسی حد تک اپنائیں۔ اور اسی دوران آپ نے مسلمانوں کو اس بات کی طرف بھی راغب کیا کہ وہ چمچ کا استعمال کھانے کے دوران شروع کریں، کیونکہ انگریز چمچ کا استعمال کرتے تھے جبکہ مسلمان چمچ کے استعمال کو اپنے لیے گناہ کبیرہ خیال کرتے تھے۔ لہٰذا مسلمانوں پر یہ بھی زور دیا اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں بھی مسلمانوں کے اندر پیدا کی۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا لائل محمڈنز آف انڈیا۔ اس کتاب میں آپ نے مسلمانوں کی ان خدمات پر روشنی ڈالی جو کہ انگریزوں کے لیے انہوں نے سر انجام دی۔ اس سے بھی انگریزوں کو اندازہ ہوا کہ جس حد تک اور جس طرح سے وہ مسلمانوں کو نظر انداز کر رہے ہیں وہ ان کی سراسر ناانصافی ہے۔ اسی دوران میں کچھ کرسچن مشنریز نے مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ کھول لیا۔ ایک انگریز رائٹر تھا ولیم موئر، اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کتاب میں ولیم موئر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی پر بہت سے اعتراضات اٹھائے۔ اس کے جواب میں سر سید احمد خان نے خطبات احمدیہ کے نام سے ایک کتاب تحریر کی، جس میں ان تمام اعتراضات کا جو کہ اس انگریز رائٹر نے کیے تھے نہ صرف ان کا منہ توڑ جواب دیا، بلکہ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کتاب تبیان الکلام کے نام سے لکھی، جس میں آپ نے قرآن اور بائبل کا تقابلی موازنہ یعنی کمپیرزن کر کے یہ ثابت کیا کہ ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان بہت سی باتیں جو ہیں وہ کامن ہیں۔ کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دونوں ہی قومیں جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں، یعنی ان پر اللہ تعالیٰ نے بائبل نازل فرمائی اور مسلمانوں پر قرآن پاک نازل فرمایا۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی مانتے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی باتوں کو آپ نے اجاگر کیا جس سے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہونے میں مدد ملی۔ پھر آپ نے مسلمانوں کے لیے تعلیمی اور معاشرتی لحاظ سے اور بھی کوششیں کی۔ مثلاً آپ نے مسلمان یتیم بچوں کے لیے مراد آباد میں یتیم خانہ بھی قائم کیا، ان بچوں کے لیے اسکول بھی قائم کیے، اور اس کے علاوہ بھی برِ صغیر میں جہاں جہاں مسلمان اکثریت میں تھے وہاں پر آپ نے ان کے لیے مختلف اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کا انعقاد جو ہے وہ آپ نے شروع کیا، اور اس سے مسلمانوں کو
اپنی تعلیمی، معاشی، معاشرتی اور سماجی ضروریات کو پورا کرنے میں بہت سی مدد ملی، مسلمانوں کو ترقی نصیب ہوئی، مسلمان جو کہ بہت ہی زیادہ پستی اور بہت ہی زیادہ مشکلات کے اندر گھرے ہوئے تھے، ان کو کچھ آسانیاں اور میسر آئیں اور مسلمانوں کو سکھ کا سانس ملا۔ سید احمد خان ہی کی بدولت، آپ کی کوششوں کی وجہ سے مسلمانوں کو برٹش گورنمنٹ میں ان کے جو قانون ساز ادارے ہیں ان میں مسلمانوں کو نمائندگی ملنا شروع ہوئی، نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ مسلمانوں کے علاوہ جو اور بھی اقلیتیں بر صغیر میں اس وقت آباد تھیں، مثلا سکھ وغیرہ، تو ان کو بھی اس جو قانون ساز ادارے ہیں ان میں ان کو نمائندگی حاصل ہوئی۔ تو سر سید احمد خان نے ہر اس حوالے سے مسلمانوں کی بہتری کے لیے کوشش کی کہ جس حوالے سے بھی مسلمانوں کو اس کی ضرورت تھی۔ آپ کی دورس نگاہوں نے بہت سے معاملات کو بھانپا اور ان کے اوپر آپ نے مستقبل کو نظر میں رکھتے ہوئے کوششیں کی، اور جس کا ثمر، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان بالآخر اس پوزیشن میں آئے کہ وہ اپنے لیے ایک الگ وطن کی جد و جہد کر سکیں اور پھر ایک الگ مملکت پاکستان حاصل کر سکیں۔ اور اس کی اگر بنیادوں میں دیکھا جائے تو سر سید احمد خان کی کوششوں کا بہت بڑا عمل دخل ہے، کہ جس کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد وطن میں سانس لے رہے ہیں۔ تو بچوں، اس کوشچن کے ساتھ ہی آپ کا سیکنڈ چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں تھرڈ جو چیپٹر ہے ہسٹری کا، اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔